رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور وفادار بیوی سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معین اور مددگار تھے کہ جب باہر سے لوگ آپ کو تنگ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے۔ سیدہ خدیجہ آپ کو تسلی دیتی اور آپ کو کہتی کہ آپ سے اللہ بڑا دین کا کام لیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ کم کر دیتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کو بڑا مقام دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش اور جذبہ مزید بڑھ جاتا، لیکن باہر سے خواجہ ابو طالب کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ رک جاتے تھے کہ خواجہ ابو طالب سے، یہ مکے کے سردار تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتے تھے ان کی موجودگی میں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غمگسار اہلیہ سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غمگسار چچا سید حضرت خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کتابوں میں کہا جاتا ہے، پریشانی کا سال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ سیدہ خولہ حضور کی خدمت میں آئیں، اللہ کے نبی آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے نکاح کروں؟ تو عرض کیا کہ کنواری عورت بھی موجود ہے اور بیوہ عورت بھی موجود ہے، سیدہ سودا بنت زمعہ یہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے پیارے دوست سیدنا حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عائشہ کی طرف پیغام لے کر جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاصدہ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کی وہ رسم دہرائی کہ زمانہ جاہلیت میں تو جو دوست ہوتے ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے تو نکاح جائز نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ حضور کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، تو اس لیے ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ جا کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ جب نکاح ہوا اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 8 سال تھی یا 6 سال تھی۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ تو اس میں اپنے باپ کا آپ جگرہ دیکھیے کہ باپ جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں میری بیٹی خوش رہے گی، اپنے خاوند کے ساتھ مزاج ملے گا، ہم عمر ہیں یا نہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں۔ تو یقیناً حضرت ابو بکر کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ ابھی تو 9 سال کی ہے، حضور کی عمر 50 سال کی ہے، 10 سال 12 سال کے بعد حضور کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ اوسطاً عمر یہ 60-70 سال ہی تھی، تو اس وقت میری بیٹی تو عین جوانی کب پہنچے گی، 20-25 سال کو ہوگی، لوگ اسے بیوہ ہونے کا طعنہ دیں گے، اور یہ اس وقت کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ ان ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو سامنے رکھا، ان کا مقابلہ کیا، اور اپنی بیٹی کو حضور کی نکاح میں دینا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب تو میرے نکاح میں آئی تھی، تیرے نکاح میں آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس ریشم کا کپڑا لے کے آئے، اور اس پر ایک تصویر تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عائشہ کی تصویر ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے۔